الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس علاقے کے معزز علماء، ذمہ دار حضرات، میرے ساتھیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، یہ آپ کی بزم، آپ کی انجمن آج اس کا اختتامی پروگرام ہے۔ میں نے 2 سے کچھ زیادہ اور 3 سے کم پروگرام سنے، اور سچی بات یہ ہے کہ میری طبیعت خوش ہوئی۔ دل سے دعا نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے آپ حضرات کو مالا مال فرمائے۔ آپ نے جس انداز پر محنت کی، خاص طور سے آخر میں جن 5 بچوں نے یہ پروگرام پیش کیا، 5 بچے سامنے ہیں نہیں؟ ہاتھ اٹھانا، کتنے موجود ہیں آخر والے؟ 1 2 3 2 غائب، 4، ایک کون غائب ہے؟ 5 تھے نا؟ اچھا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آخر میں جن 5 بچوں نے یہ پروگرام پیش کیا، آپ نے پروگرام سنا اور خود اندازہ لگایا ہوگا کہ ان بچوں نے کس قدر زبردست محنت کی۔ آپ نے دیکھا کہ آواز کا ان کا زیر و بم، آواز اٹھانا، آواز گرانا، اور خاص طور سے جو بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، جب کوئی نازک مضمون آتا تو اس کی آواز کے اندر ایک گداز، اس کی آواز کے اندر خود ایک رونے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، صرف بچے ہی نہیں، ان کے اساتذہ کی بھی ان کے پیچھے زبردست، خاص طور سے وہ بچہ جس نے قرآن پاک کے تراجم اور اس کے مفاہیم اشعار میں بیان کی، اس کی آواز بہت عمدہ ہے۔ لیکن جہاں تک سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر فن، کوئی سا بھی فن،
وہ کتب بینی مطالعہ جسے کہتے ہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آ گئے بس 5 بچے، دنیا کا کوئی بھی فن وہ کتب بینی سے، جسے مطالعہ کہتے ہیں نا، کتابوں کا دیکھنا پڑھنا، اس سے حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مطالعے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے آپ اتنی موٹی نہیں، اتنی موٹی کتاب اور کتاب نہیں، کتابیں وہ پڑھیں۔ 2 چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، یعنی صرف کتابوں سے۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں میری بات کو، جو بچے بیٹھے ہوئے میرے سامنے؟ 2 چیزیں کون کون سی؟ پہلی چیز ہے فتویٰ نویسی، فتویٰ لکھنا، شامی یاد کر لے، ہے نا، اردو کے فتاوی یاد کر لے، 10 جلدوں والے یاد کر لے، 20 جلدوں والے یاد کر لے۔ فتاوی نویسی کا تعلق مشق اور تمرین سے ہے۔ اگر مشق و تمرین ہے تو یہ حاصل ہوگا فن، ورنہ اچھا عالم گچھا کھا جائے۔ بڑا اچھا، یہ جو چیز حاصل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فتویٰ نویسی، فتویٰ دینا، یہ مشق سے حاصل ہوتا ہے، بغیر مشق۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ہے خطابت، جس کا مظاہرہ آپ یہاں کر رہے تھے، جس کے لیے یہ انجمن بنا۔ خطابت، تقریر، یہ صرف مطالعے کی بنیاد پر آدمی نہیں، اس کے لیے ضرورت ہے مشق کی، اس کے لیے ضرورت ہے تمرین کی۔ یہ جو آپ کی انجمن تھی یہ وہی مشق ہے۔ جو یہاں نظامت کر رہے تھے وہ بھی مشق ہے، جو تقریر کر رہے تھے وہ بھی مشق ہے، جو نعت پڑھ رہے تھے وہ بھی مشق ہے۔ لیکن تنقید بری چیز ہے، تنقید کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ تنقید کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ اپنے اندر بدلاؤ نہیں لا پائیں۔ تو میں جو ناظم ہیں، آپ کے ناظم تھے یہاں طالب علم، میں ان سے ایک درخواست کروں گا کہ انہوں نے ایک نام میرے سامنے بولا اور بولا مولوی فلاں، مجھے یاد نہیں رہا، مظفر نگری شاید، مظفر مجھے یہ بات رہی، دیکھیں میں توہین نہیں کر رہا ہوں، ایک بات کہہ رہا ہوں، قبول کریں میری بات کو۔ آپ کو تو یہاں پر مشق کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، آپ کو تو یہ سمجھنا تھا کہ باقاعدہ میں ایک عالم دین کو دعوت اسٹیج دے۔ آپ اچھی طرح سے نام لیتے حضرت مولانا، اور ان کا نام لینے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے تھا دامت برکاتہم۔ ڈھیلا سا نام لے لیا تو کل کو جب آپ آ کے کہیں آپ کو نظامت ملے گی تو وہاں کیا کریں؟ یہ چیز جو تھی برا ماننے والی بات نہیں ہے، آپ نے مجھے یہاں بلایا، ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ یہ جو تھی ایک مشق کی چیز تھی۔ آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ جب آپ نظامت کے لیے بیٹھیں، جو بھی طالب علم ہو تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ جب کسی کا نام بولیں، پکاریں کسی کو۔ میں جامع الہدیٰ میں خاص طور سے بچے اس چیز سے متعلق، تو میں ان کو کبھی بھی انجمن میں پہنچ جاتا ہوں اور میں انہیں اس بات پر کہتا ہوں باقاعدہ
نہیں اچھی طرح سے نام بولی. یہ مت دیکھیے کہ تم پنجم کے طالب علم ہو اور یہ قافیہ پڑھ رہا ہو نا. یہ مت دیکھیے کہ آپ دورہ اور افتہ کے ہو اور یہ فارسی پڑھ رہا ہو. آپ یہ مت دیکھیے. آپ تو اس کا نام نہایت وقار کے ساتھ، نہایت ادب کے ساتھ، کیونکہ یہ جگہ سیکھنے کی ہے. اگر ہم یہاں سیکھیں گے جبھی ہم آگے چل کر کام کریں. ایک اور دوسری بات، کیونکہ سب بچے جیون کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو آخری پروگرام ہوا، اس میں جو آپ حضرات نے پروگرام پیش کیا اور جس طرح سے وقت کا لحاظ کیا اور وقت کے اندر اندر اپنی بات کو کہا اور کون سی بات کو کہاں شروع کرنا تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا. لیکن اسی طریقے سے صرف خطابت ہی خطابت نہیں، خطابت بہت بڑی چیز ہے. خطابت کی فضیلت میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے تو مجھ سے زیادہ یہاں پر بہترین بغیر سانس لیے بولے. اور میں بھی جب اچھی تقریروں سے تقریر رٹا کر کے میں بولتا تھا تو میں بھی سانس نہیں لیا. مجھے سانس لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اس وقت. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے، لیکن ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ خطابت، اس کی اہمیت ذرا تھا آپ تولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آخری کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن پاک، یہاں اور جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز کو نوٹ کریں، جو آخری کتاب ہے قرآن، اللہ کا کلام، اس کا جو اسلوب ہے قرآن پاک کا، جو اپنا ایک اسلوب ہے، ایک بات کہنے کا طرز، وہ شاعرانہ نہیں. شاعروں کا اپنا ایک طرز ہوتا ہے، ان کے اوزان ہوتے ہیں، ان کی پہلے ہوتی ہیں، شاعرانہ نہیں. اور جناب عاشقانہ بھی نہیں. اور کاہنوں والا بھی نہیں. جیسے کاہن لوگ چیز کا استعمال کرتے ہیں، مکفہ عبارتیں، مجسہ عبارتیں، ہم وزن عبارتیں، ان کا جو چاہے وہ مطلب نکالتے. اس کا اسلوب کاہنوں والا بھی نہیں. اور ایک اور بات بتاؤں، ادیبانہ بھی نہیں. اس کا جو اسلوب ہے وہ ادیبانہ بھی نہیں ہے. جیسے مقامات حریری، اچھا ہاں چاروں ادیبانہ نہیں. پھر اس کا اسلوب کیا ہے نوٹ کریں. میں خطابت کے اوپر بول رہا ہوں نا. قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، محققین کا اس کے اوپر اتفاق ہے، تمام کے تمام علماء اسلام اس کے اوپر متفق، اور صرف علماء اسلام ہی نہیں، غیروں نے بھی اس کی شہادت دی ہے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کا جو طرز ہے، اسلوب قرآن خطیبانہ. قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ خطیب. یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہیں گے آپ تو خطیبان؟ یا ایھا الناس، کیا کہیں گے آپ اسے؟ یا ایھا النبی لم تحرم، کیا کہیں گے؟ خطیبانہ. خطیبانہ. بتائیے اس سے بڑھ کر خطابت کی اور کون سی فضیلت ہو سکتی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات گنائے تو باقاعدہ انعام کے طور پر گنایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کے اوپر ایک نعمت یہ کی کہ اسے وجود بخشا، خلق تخلیق، اور ایک ہم نے اس کے اوپر یہ اپنی نعمت کی کہ اسے بیان اور خطاب کی قوت سے مالا مال. کوئی کائنات کے اندر چاہے کتنا ہی بڑا شیر ہو، ہاتھی ہو، یہ کسی کو
نعمت نہیں ملی ہے. نعمت جو ملی ہے اپنی بات کو دوسروں کو سمجھا دینا اور دوسرے کی بات کا کچھ آپ بھی کہیں گے دوسرے کی بات کا سمجھ لینا. یہی انسان کو انسان بناتا ہے. یہ فرق ہے. ہاں یہی فرق کسی کے پاس نہیں. اب چاہے آپ اس کو عقل سے تعبیر کیجئے, چاہے آپ اس کو شعور سے تعبیر کیجئے. قرآن نے شہادت دی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ ہم نے آدم کی اولاد کو معزز بنایا, ہم نے اس کو فضیلت والا بنایا. کیا چیز ہے بھائی؟ 2 آنکھیں تو شیر میں نہیں, کھاتا تو جانور ہم سے زیادہ بھینس کھا جاتا ہے. بھاگنے کی بات ہے, گھوڑا انسان سے تیز بھاگ لیتا ہے. پھر وہ کون سی چیز ہے کہ انسان اشرف المخلوقات, اس کا نام ہے یہی بیان, شعور. جس چیز سے چاہے آپ کیا کریں, اس کو تعبیر کریں کہ وہ اپنی بات کو سمجھا بھی سکتا ہے اور دوسرے کی بات کو یہ قرآن پاک نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ بیان. اپنی دل کی بات کو دوسروں کے سامنے رکھنا اور دوسرے کے دل کی بات کو کیچ کرنا. کیچ. ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد. دل کی بات نکل کر کس سے آئے گی؟ اسی زبان سے, بیان سے. تو آپ کی یہ چیز بہت اچھی رہی, لیکن یہاں غالباً انجمن کے نگراں بھی بیٹھے ہوں گے. میری ایک درخواست ہے کہ جب یہ ہفتہ واری پروگرام آپ حضرات کرتے ہیں تو اس میں تقریر تو ہوتی ہوگی اور یہ ہوتا ہوگا کہ بھائی جمعے کے دن یا سنیچر کے دن باقاعدہ اعلان آویزاں ہوتا ہے کہ اب کے تقریر فلاں کرے گا اور نعت غلط طالب علم پڑھے گا. ایسا ہوتا ہے نہیں؟ سامنے بیٹھے کچھ ہاں نام میں جواب تو دو. آپ میں نے کیا کہا؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہر انجمن کے لیے ایک صدر ہر ہفتے منتخب کرا. نہیں یہ نہیں کہ آپ فلاں مدرس صدر, نہیں, یہ تو بچوں کے لیے. بچوں میں سے ایک کیا بنے گا اس کا ہر ہفتے کا ایک, اور وہ فارسی کا بھی ہو سکتا ہے, شرح جامی کا بھی ہو سکتا ہے, قافیہ والا بھی ہو سکتا ہے, تاکہ اسے پتا چلے کہ ہاں صدارت کس طریقے سے ہوتی ہے. صدارت کے لیے مجھے بیٹھنا کیسے ہے, صدارت کے لیے مجھے چلنا کیسے ہے. بعد آئے گا ہالٹ کی طرح اس کی جو ٹوپی ہوگی اس کا ایک حصہ ایران, ایک حصہ ترکستان بنا دیا اسے صدر. اسے یہی پتا نہیں ٹوپی کیسے پہنی. کم سے کم یہاں بٹھائیں گے, بتایا جائے گا کہ نہیں صدر بیٹھنا ایسے, اس کے آنے کا طریقہ یہ ہے, اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے. اور جو نگراں ہے وہ اسے ٹوکے بتایا جائے اس بات پر کہ تم نے جو یہ پاجامہ پہن رکھا ہے یہ نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے, تمہاری ٹوپی صحیح ہے یا صحیح. میں تو جو اگر کسی کو معلوم ہے اتنی بات میں تو درجے میں کہہ دیتا ہوں, میں نے کہیں سے قلنسوا کو صحیح کروں. جو قلنسوا صحیح نہیں ہے تو عبارت کہاں سے صحیح ہوگی, پھر فام تفہیم کہاں سے صحیح ہوگا. تو ہر اس کا صدر, اچھا صدر کے ساتھ ساتھ جو صدر بنے اسی کے ذمہ یہ بھی لگائیں ایک ہفتہ پہلے کہ دعا بھی تجھے کرائیں. دعا بھی مفتی صاحب مجھے تجربہ ہے اس بات کا کیا کہ شیخ الحدیث نہیں, شیخ الحدث. الفیل ملفیل, اور دعا کرانے کے لیے بیٹھا تو گھوم گیا. وجہ کیا؟ علم ہے. آپ نے نوٹ کیا کیا ہے؟ علم ہے. کیا چیز نہیں؟ میرے بچے سمجھے آپ, کیا چیز نہیں؟ مشق. کئی سال پہلے کی بات ہے, بمبئی جانے کا اتفاق ہوا. بمبئی میں جو تھے مفتی اعظم مہاراشٹر
اب کیا نام لوں، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کی صدارت میں جلسہ تھا، آخر میں نقیب جلسہ نے اعلان کیا کہ صدر صاحب آئیں اور دعا فرمائیں۔ اب حالانکہ صاحب قلم تھے، ہاں صاحب قلم، اور ان کا قلم میں نے پڑھا ہے، واقعی قلم لاجواب۔ جب وہ دعا کرانے کے لیے بیٹھے تو میں بھی اسٹیج پہ تھا، میں سنبھل کے بیٹھ گیا، میں اتنی پڑھا اور وہ دعا کرانے کے لیے بیٹھے۔ دیکھیے علم ہے، فتویٰ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، بزرگی ہے، للہیت ہے، اللہ اللہ ہے، ذکر ہے، فکر ہے، سب کچھ ہے۔ اور جب دعا کرانے کے لیے بیٹھے تو نوٹ کریں مفتی صاحب، شاید میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا، انہوں نے دعا کراتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، اور انہوں نے جلدی میں کہا کہ اے اللہ، جتنا مجمع یہ بیٹھا ہوا ہے سب کو تو جنت سے بچا کے جہنم والا بنا۔ ایک بڑے چاری میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنی ہنسی نہیں روک سکتا، ضبط کرنا مجھے مشکل ہے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب مجھے کہیں ہچکی نہ آئے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کے ایک کے لیے کیا کریں، صرف خطابت ہی نہیں، دعا کی۔ ایک ہفتہ پہلے وہ اعلان کہ بھائی ارے بھائی کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ، کہ دعا بھی کہ اب کسی سے کرانی ہے کہ مولانا مظفر صاحب ایسے ہی بولے جیسے میں بول رہا ہوں نا، یہ نہ سوچا میں ناظم بن گیا، میں تو چہارم میں ہوں، میں ملا جامی پڑھتا ہوں، حاصل و محصول میں نے چٹکی میں حل کر لیا، اور یہ تو ابھی نیچے کی جماعت میں پڑھ رہا ہے، شنیدم کے در روزے امید بھی بدھارا بدی کا بھی وقت۔ ابھی تو یہ نہیں، جب آپ اسے بلائیں گے تو پورے وقار کے ساتھ کہ حضرت مولانا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ خواہ مخواہ کا مبالغہ کریں جیسا آج ہمارے جلسوں میں ہو گیا ہے، نہیں، کم سے کم اس کا نام کیسے نہیں اس طریقے سے حضرت کہیں، مولانا کہیں، اور آخر میں کوئی دعائیہ کلمہ بھی کہیں، صلی اللہ علیہ جم کر، معاف کریں گے مجھے جمتا جمتا، کیا کہیں گے آپ اسے باقاعدہ، حضرت مولانا خلا صاحب دامت خیر۔ ویسے آپ حضرات نے پروگرام بہت اچھا پیش کیا، میری تو دعا ہے کہ اللہ، اور بھی چند باتیں تھی میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اتنی باتیں کافی ہیں کہ اس کے اوپر عمل رکھیں، اور ایک چیز اور کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ تقریر فلاں بچہ کرے گا، اس میں ایک یہ بھی شعبہ بنائیں، ایک یہ بھی کھانا بنائیں، کھانا کہ اس ہفتے میں خطبہ فلاں بچہ۔ خطبے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ کس نے بولا؟ 3 طرح۔ خطبے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ کچھ عوام کے لیے بھی تو بتانا تھا نا، وہ نہیں کہہ رہے تو سب ادھر ادھر کو بول رہے۔ خطبے کتنی طرح کے ہوتے ہیں بھائی؟ کون کون سے سنیے؟ نمبر 1 جمعے کا خطبہ، آگے پڑھیے۔ نمبر 2 عیدین کا خطبہ، میٹھی عید اور عیدین کا خطبہ، اور نمبر 3 نکاح کا خطبہ۔ ایک بات اللہ ذہن میں ڈالے گا، دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں مفسرین کی جماعت نے قرآن سے مراد، قرآن سے مراد ایک بڑا طبقہ ہے، کہا کہ اس سے مراد ہے خطبہ۔ کیا مراد ہے اس سے؟ لہذا خطبے کا ادب بتایا جا رہا ہے، نوٹ کریں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے دونوں چیزوں پہ بولنا تھا، اب میں دوسرے عوام کے لیے کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، کچھ نہیں، ایک بات
کیا کہا؟ یہ کہا قرآن پاک نے بتایا ہمیں کہ خطبے کا ادب کیا ہے. خطبے کا ادب بتایا اذا قرئ القرآن، جب خطبہ دے خطیب، اس کا ادب کیا ہے. ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے؟ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوگا نا تو اس وقت سب سے بڑا مراقبہ کرے گا. جیسے نقشبندیہ سلسلے کا پیران پیر یہی ہے، ایسے کر کے نیچے جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ خطبے کا ایک ادب یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دے تو اس کی صورت کی طرف نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ جب خطیب خطبہ دے تو کہاں دیکھیں؟ اس کے صورت کی طرف، اس کے چہرے کی طرف دیکھیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہم بحر نوم میں غرق ہو جاتے ہیں، نیند، اس سے بچیں. ورنہ اکثر میں نے یہ دیکھا کہ جتنے ساتھی ہوتے ہیں بہت سارے خطبے کے دوران بیٹھے بیٹھے سنیں. یہ مسئلہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. ویسے میں نے ایک اپنے بڑے عالم سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہیئت نماز کی طرح بیٹھا ہوا ہے یا اچھی طرح جم کے بیٹھا ہوا ہے تو وضو نہیں. ویسے اپنے مفتی صاحب سے آپ رجوع کیجیے. تو قرآن پاک نے جو دو ادب بتائے وہ نوٹ کریے. پہلا ادب جب خطبہ ہو، پہلا ادب یہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کان لگا کر غور سے سنو. کیا آیا ادب؟ سنو نہیں، غور سے سنو. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا غور سے سنو؟ زبان یار من ترکی ومن ترکی نلی دانم؟ نہیں، یہ تو قرآن کا ادب ہے، وہ بتا رہا کیسے سنو. غور سے ایک ادب آیا. دوسرا ادب یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا کے بعد وَأَنصِتُوا. یہ علماء بیٹھے لکھے پڑھے لوگ ہیں سب کے سب. میں نے تو جو اکابرین نے میرے ترجمہ کیا وہ ترجمہ کر رہا ہوں. بالکل خاموش رہو. کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ کون سی؟ نمبر 1. نمبر 2 الحمدللہ ثم الحمدللہ. مفتی صاحب ہمارے یہاں جمعے کے خطبے میں اس ادب کے اوپر عمل ہوتا ہے. الحمدللہ. ہمارے یہاں عیدین کے خطبے میں بھی الحمدللہ اس کے اوپر عمل. ارے نوٹ کر رہے ہیں حضرات؟ اب آیا تیسرا نمبر. وہ تیسرا نمبر ہے نکاح کا خطبہ. یہ بھی خطبہ. علماء نے باقاعدہ اس کو خطبہ جمعہ کے ساتھ شامل کر کے اس آیت کے تحت داخل کیا ہے. اس کے بھی دو ادب ہیں کہ جب نکاح کا خطبہ خطیب پڑھے تو اس وقت غور سے سنیں اور خاموش رہے. لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہاں کیا نام ہے اس کا، کوتوالی میں یہ اعلان کر جا رہا ہوں، حالانکہ میں اس سے پہلے بھی اس پیغام کو پہنچا چکا ہوں. جب ابھی مجھے مسجد، چھوٹی سی مسجد تھی، کیا نام تھا، رضائے الہی، اس میں بلایا تھا. میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ وہاں سب سے زیادہ ان دونوں ادب بے حرمتی ہوئی. ان دونوں ادب کون سے؟ نہ تو غور سے کوئی سننے کے لیے تیار اور نہ کوئی خاموش رہنے کے لیے تیار. آپ کو میسج بھیجنا ہے، بھیجیے اس بات کا میسج. آپ کو دوستوں کے پاس میں پیغام دینا ہے، دیجیے اس بات کا پیغام. آپ اگر ایک دوسرے سے کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچائیے کہ نکاح کے خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، احادیث نبویہ کی تلاوت ہوتی ہے. اگر اس کی بے حرمتی کی جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. لہذا تحیہ کر کے اٹھیں گے ہم یہاں سے کہ ہم خود بھی عمل کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی عمل کرائیں گے کہ نکاح کا جب خطبہ ہوگا تو اسے بہت سکون کے ساتھ میں سنیں گے انشاءاللہ. تیار ہیں بھائی سب؟
خطبے کو کیسے سنیں گے؟ بہت سکون کے ساتھ. اچھا اگر ہو جائے، یہ فرض واجب نہیں کہہ رہا، کبھی کوئی دنیا باہر نکل کے پکڑے مولوی صاحب کہاں بخاری میں آیا لکھا ہوا؟ ادب بتا رہا ہوں. ادب کیا کہ جب نکاح کے خطبے میں بیٹھیں، مجلس نکاح میں، تو ادب یہ ہے کہ ذرا ایسے کر کے بیٹھیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ غلامان مصطفیٰ بیٹھے. پہلی نظر میں آدمی سمجھ جائے کہ یہاں پر یہ ایک دین کی عبادت کے لیے بیٹھے. اس کی عبادت کے لیے، دینی عبادت کے لیے، ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم سے کم اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھیں. بھائی قدر چیزیں نکاح کے لیے اہتمام کرتے ہیں ہم جانے کے لیے، تو ٹوپی کا ہی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا کتنی دیر کا نکاح کا خطبہ ہوتا ہے؟ میرے خیال سے مشکل سے 5 منٹ تو زیادہ ہو جائیں گے. 5 منٹ کا نہیں پڑتا. 5 منٹ کا کوئی بھی امام کوئی اکا دکا پڑھ دیتا ہو تو بات ہے. بتائیے اتنی دیر کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، ایسا لگے کہ واقعی. دیکھیے ہمارے جو بڑے میاں ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہا ہے کہ یہ نکاح جو ہے، نکاح یہ من وجہ عبادت ہے. کیا ہے؟ بعض حیثیت سے عبادت کی ہے نا. اکابرین نے لکھا ہے، ایک بڑے نکتے کی بات ہے، آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلو، اللہ ذہن میں ڈال لائیں، اس وقت آ رہی ہے ذہن میں، کہ اگر یہ عبادت مان لیں اس کو تو یہ سب سے بڑی عبادت ہوگی. کیسے؟ دیکھیں نماز کی نیت باندھے، اللہ اکبر، اب نماز شروع ہوگی اور ختم کب ہوگی بھائی؟ السلام علیکم، اس پہ تو ختم ہوگی. اچھا نیت روزے کی باندھے کہ میں نیت کرتا ہوں روزے کی، کس وقت سے شروع ہوگی روزے کی نیت؟ صبح صادق سے. اور نیت ختم کب ہوگی روزہ؟ افطار پر. افطار 15 گھنٹے، 14 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے بس. تو جتنی عبادتیں ہیں، نماز عبادت ہے، کتنی دیر پڑھیں گے آپ؟ 10 منٹ، 15 منٹ، سلام پھیر دیں. روزے کی نیت باندھیں گے 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، سلام پھیر دیں. اگر نکاح عبادت مان لیا جائے، جیسے کہ بڑے میاں نے کہا، اللہ ان کی قبر کو نور سے کرے، تو ایک آدمی کا نکاح ہوا 20 سال کی عمر میں، اس سے کہا فلاں کی لڑکی اتنے مہر کے بدلے، فلاں کی لڑکی. اچھا یہاں ایک بات اور ذہن میں آ گئی، ابھی عرض کر دیں، مفتی صاحب ایک چیز بڑی دل پر پڑتی ہے، یہ ہے مستحب، لیکن ایک مستحب کو اگر ترک کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو یہ اچھا ہے. یہ خطبہ تو بیٹھ کے پڑھنا کہیں آیا ہی نہیں. دیکھو بھائی سب امام لوگ بیٹھے، بہت معذرت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو تجھ سے یہ بیان کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ بیٹھ کر دیا تو اس نے نبی پر بہتان کیا. آپ نے نماز تو بیٹھ کر پڑھی ہے، نوٹ کریں. تہجد تو بیٹھ کر پڑھا ہے، نوٹ کریں. فرض نماز بیٹھ کر پڑھی ہے. فرض نماز دلائل دے سکتا تھا، دلائل کا وقت نہیں. فرض نماز بیٹھ کر پڑھائی ہے، لیکن خطبہ کبھی بیٹھ کر. اچھا جمعے کا خطبہ ہمارا خطیب کھڑا ہو کے دے گا، عیدین کا خطبہ کھڑا ہو کر دے گا، اور نوجوان ایک پیٹ ہو رہا ہے، اوپر اللہ نظر آ رہا ہے، زمین نظر نہیں آتی. مرغا کھانے کے لیے بیٹھے 2 کلو اڑا کے کھائیں گے، اور جب خطبہ دینے کا نمبر آئے تو بیٹھ جائے. نہیں بھائی دیکھیے، میں فرض واجب نہیں، مستحب ہے، لیکن مستحب ہے تو مستحب ہے تو کیا. تو میری ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ
نکاح کا خطبہ دیں تو مستحب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ. بات کیا کر رہا؟ نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 20 سال کی عمر میں اگر ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے اور امام صاحب نے کہا کہ فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے بدلے آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے، اور یہ بس اوقات مفتی صاحب سے قبول ہی کر ساری چیزیں سکھا دی ابا نے، قبول کرنا نہیں سکھایا. اب وہ بات اگر ہوں اچھا اب ان سے کہلاؤ، کیا کہلاؤ کہ بھائی کہہ کہ قبول کیا میں نے فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے بدلے. اب آگے اپنے میں تو ہوں اپنے نکاح میں، ابھی میں کہہ دیتا تھا یہ فتوا لگاتے بعد میں مولانا زبیر صاحب ایسے ایسے کہہ گئے، اب غلط جملہ تو کہہ کم سے کم. بات دور جا رہی ہے. عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ کم سے کم جہاں اتنی چیزیں ہوتی ہیں، نکاح جس کا ہو رہا ہے، امام صاحب سے یہ کہہ دیں کہ بھائی ذرا اس کو یہ تو سکھا دو کہ قبول حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو لبیک یاد کر لیتا ہے کہ دودھا بن کے جا رہا ہے نمل حولتون. پھر آپ وہاں یہ جہاں سے اگر 20 سال کی عمر میں یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا تو آپ نوٹ کریں یہاں پر کب سے نیت باندھی گئی. 30 سال ہو گئی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 75 سال. 75 سال کی عمر میں جا کے بڈھا بڑھیا میں سے ایک روڑتا. بتائیے اب سلام پھرا، نیت کب باندھی تھی اور سلام اب پھرا. کتنی لمبی عبادت ہوئی ہے؟ 50 سال کی عبادت. کوئی عبادت ہی نہیں، کوئی عبادت نہیں. اس عبادت کی محفل میں جب بیٹھے تو اس کی شان کے ساتھ آپ بیٹھیے. ٹوپی لگی ہوئی آپ کی اور اچھا ہو تو ذرا وضو کر کے بیٹھیں آپ. اور اگر اس میری درخواست ہے آپ حضرات سے، مسجد میں بیٹھے، مسجد میں نکاح کرنے کی. نکاح کہاں گئے؟ اس کا رواج ڈالیں. برادری کے اعتبار سے، اپنے محلے کے اعتبار سے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کہ ہم نکاح کہاں کریں گے. جب مسجد میں ہوگا تو مسجد کے تمام مقتدیوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے کے ساتھ اب منسوب ہو گئی ہے، یعنی وہ پرائے نہیں رہے، شوہر اور بیوی. تو بھائی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ خطبہ بھی انہیں یاد کرایا جائے. یہاں سے مجھے بات جو اٹھائی تھی میں نے وہ یہاں سے کہ خطبہ بھی انہیں کیا کیا جائے، یاد کرایا جائے. ایک مرتبہ قاری عبد الخالق صاحب ہمارے ایک مدرس ہیں دامت برکاتہ، وہ کہنے لگا او مولانا آپ کو دعوت کھلا کے لاؤ. اس وقت میں بہت دعوت کھانے کا بہت دل دادا تھا. چاولوں کا مسئلہ، میں کھانے کے لیے پہنچ گیا. وہاں نکاح تھا. اب نکاح پڑھانے کے لیے جو آیا یہ لمبا چوڑا آدمی، اس کے سر کے اوپر ٹوپی جو تھی جناب اتنی بڑی ٹوپی تھی کہ ایمانداری کی بات 5 کلو بریانی اس میں. وہ کہنے لگے یہ نکاح پڑھائیں گے، یہ نکاح پڑھائیں گے. کہا کہ نہیں یہی پڑھائیں گے. وہ نکاح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آگے درود شریف بھی کم وقت ہو رہا، آگے پڑھنا شروع کر دیا والضحی واللیل اذا سجا. آپ سمجھے فرق کہاں ہوا؟ کیا نہیں تھی؟ تو خطبہ بھی کیا کریں؟ جیسے یہ لگایا جاتا ہے نا کہ بھائی اب کے نعت فلاں صاحب کی ہے نا، مولانا محمد تسلیم یا مولوی محمد تسلیم شریف صالح سوئد یا چہاروں. تو اسی طریقے سے یہ کہ نکاح کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، اس طریقے سے ہمارا طالب علم جب پڑھ کر فارغ ہوگا تو اسے کم سے کم کتنے خطبے یاد ہو جائیں گے بھائی؟ 3 تو یاد ہو جائیں گے. دیکھیں کہاں سے کہاں بات پہنچ رہی ہے. وقت بہت ہو گیا. اب یہ مفتی صاحب کے ہمارے محبت ٹائم 10:30 ہو گئے.
भाई देखो मुफ्ती साहब ने आपके सामने पूरी की पूरी बात रखी। अब ये तो बातें ऐसी हैं कि कैसे चले जाएंगे, गलत तो चले जाएगा। इस वक्त सख्त ज़रूरत है मुफ्ती साहब को, उन्होंने रखी है आपके सामने ज़रूरत। आपके मुफ्ती साहब है, आपका इलाका है, काम कर रहे हैं, तो हम साथ देंगे तो इंशाअल्लाह इनकी हिम्मत बनेगी। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, हर वक्त में साथ देंगे। अच्छा, साथी उठें और मदरसे के ताउन के लिए अपना अपना नाम पेश करें कि कौन साथी इतनी रकम से मदरसे का ताउन कर रहे हैं। भाई बिल्कुल किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती जी, चलिए।